پھر کھانا کھانے کے لیے ایک مدرسے میں گئے. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ پٹکل گھاٹا. وہاں ہم گئے دوپہر میں. میرے دل پر اس کا بہت اثر ہے. میں اس وجہ سے آپ کو بتلا رہا ہوں. آپ علماء ہیں, ذمہ داران ہیں, پورے ڈسٹرکٹ کے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, جو عوام ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان مدرسوں کی حقیقت کیا ہے. میرے دوستو, مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا. سچ کہتا ہوں, جب آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر میں جانتا تو جیسے مولانا ابھی تقریر کر رہے تھے, کیا نام ہے مولانا کا؟ مولانا عبد خان ہے. خان بڑا آدمی ہوتا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہوتا, بہت بڑا آدمی ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو ایسے ہی میں بھی تقریر کرتا آپ کے سامنے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری بات آدھی, بڑے بڑے علماء بھی آدھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھیں؟ خیر, تو ہم بٹکل گھاٹا میں گئے. وہاں ایک مدرسے میں دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کیا. اس مدرسے کے بانی ہیں صوفی فضل کریم, مرحوم ہو گئے, اللہ کے ہاں چلے گئے. اللہ نے ان کو نواز دیا, وہاں اطمینان سے ہیں. وہ حج کے لیے جا رہے تھے 1952 میں, 1952 میں حج کو جاتے تھے پانی کے جہاز سے, چاٹگام سے. ہمارا خاندان 1892 میں جب ہجرت کر کے ہندوستان سے مدینہ منورہ گیا ہے تو اس وقت بھی چاٹگام سے گئے تھے وہ لوگ. تو وہ صوفی جی حج کو جا رہے تھے چاٹگام, اور چاٹگام سے ان کو جہاز میں بیٹھنا تھا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لا کر حکم فرماتے ہیں صوفی جی کو کہ تم مدرسے بہت قائم کرتے ہو, ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ. مدرسے تم قائم کرتے ہو, سمجھو اس بات کو, میرا مدرسہ بھی بناؤ. تو یہ صوفی جی بیچارے سیدھے سادے آدمی, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا مدرسہ بناؤ. کیسا مدرسہ ہوگا آپ کا؟ تو یہ ابھی حج کو جانے میں کچھ ٹائم تھا, تو یہ چاٹگام سے گئے ہاٹ ہزاری, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہٹا ہزاری. ہاٹ ہزاری ہے, بڑا مدرسہ ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, دیوبند کے پڑھے ہوئے وہاں علماء ہیں. دیوبند کے صدر مدرس تھے علامہ ابراہیم بلیاوی, وہ بھی وہاں پڑھا چکے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد یا خلیفہ, وہ اس کے محتمم تھے مولانا احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے مفتی تھے, کیا نام تھا مفتی صاحب؟ مفتی احمد الحق یا احمد اللہ, وہ بھی حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ سے مرید تھے اور خلیفہ تھے, وہ بھی اس مدرسے میں تھے. تو صوفی جی گئے اس مدرسے میں, اور مدرسے والوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اب تک سرکاری مدرسے بناتا تھا. سرکاری مدرسوں کو کیا کہتے ہیں یہاں؟ عالیہ. عالیہ یونیورسٹی ہے کلکتے میں, گورنمنٹ کی. اس عالیہ یونیورسٹی کے انڈر میں جو مدرسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عالیہ مدرسہ. تو انہوں نے کہا میں تو عالیہ مدرسے بناتا تھا, مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم فرما رہے ہیں خواب میں, ہمارا مدرسہ بناؤ. ہمارا مدرسہ, ہمارا مدرسے کو کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ ہمادیر مدرسہ بناؤ. ہمادیر مدرسہ, سمجھ گئے تم؟ ہمارا مدرسہ بناؤ.
ہمار مدرسہ بناؤ۔ تو ان علماء سے پوچھا، ان علماء نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیوبند میں جیسا مدرسہ ہے ایسا مدرسہ تم قائم کرو۔ وہ مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے۔ سمجھے بات میری؟ یہ مدرسہ کیا عالیہ ہے؟ عالیہ ہے؟ کس کے اس پر بنا ہے؟ دیوبند جیسا مدرسہ ہے۔ جتنے یہاں علماء آئے ہیں اس وقت، جتنے طلبہ یہاں آئے ہیں اس وقت، وہ سب کے سب ان مدرسوں سے آئے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمار مدرسہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج ان بزرگوں کی، ان علماء کی باتیں سننے کے لیے جمع کر دیا جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں جن مدرسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمار مدرسہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ وہ کیا گچھن ہے بڑی بات کہ نہیں؟ میرے دوستو، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ میں نے تو ان سے کہا مولانا نصر اللہ سے کہ آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے وفاق المدارس، جمعیت وفاق المدارس بنایا، جمعیت المدارس القومیہ جو بنایا ہے، یہ اب کام شروع ہوا ہے۔ میرے دوستو مجھے یہ بتاؤ، ایک بات بتاؤ سوچ کر، اللہ کہتا ہے قرآن میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، لیکن شرط ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ کو اپنا مالک جانتے ہو، اگر تم میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، اگر تم میرے سامنے سجدہ کرتے ہو، اگر تم میرا نام لیتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا جیون، اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک مت کہو مجھ سے، بات تو سنو، اور اگر عمل کر سکتے ہو تو کوشش کرو عمل کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہمارے دل میں کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، اسے چھوڑ دو، یہ سنت ہے، اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں ایک دفعہ کیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں کرنے کی۔ میرے دوستو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بربادی ہے ہماری۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا میرا دل دکھتا ہے۔ مستحب کو کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوئی، ہاں ہو گئی بھائی، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ اپنے نبی کے بعد فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ میرا بیٹا میرا محبوب ہے، کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دوں؟ کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھوں اگر میرے اندر طاقت ہے؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا، کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہیں ہونے دے گا، کسی قسم کی ہمیں پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ جب ہم قبر میں لیٹیں گے تو ممکن نکیر ہمارے پاس نہیں بھیجے گا، بلکہ بشیر اور مبشر ہمارے پاس بھیجے گا۔
بخاری شریف میں ہے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں، جو دین کی طرف چلتے ہیں، اللہ ان کے پاس منکر نکیر نہیں بھیجے گا۔ ان کے پاس جو دو فرشتے آئیں گے وہ آئیں گے، ایک کا نام ہے بشیر اور ایک کا نام ہے مبشر، خوشخبری دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ شوشنگ بات۔ قبر میں ہمیں لٹا کے جائیں گے ہمارے گھر کے لوگ، ہمارا باپ، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارا بیٹا، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم کو۔ آدمی گھبرائے گا، آدمی پریشان ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے شوشن بات، بشیر اور مبشر، لیکن کب؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ جب محبوب بنائے گا تو فرشتے بھیجے گا، کون؟ بشیر۔ کون؟ مبشر، انشاءاللہ ضرور بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، وہ آئیں گے اور کہیں گے دونوں کے دونوں، فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل۔ باتیں مت کیجیے، باتیں کریں گے تو میں فوراً ختم کر دوں گا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل، ایک تو خوشخبری، خوشخبری کا مطلب یہ ہے، کیا نام، کیا خوشخبری؟ شوشم بات۔ شوشم بات والے جب آئیں گے تو ہمارا دل ایک دم سکون سے ہو جائے گا، ہمارا دل بڑا ہو جائے گا۔ ہم کو ایسا معلوم ہوگا کہ جو ہمارے باپ، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار تھے، ان سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا آ گیا۔ اور آ کر وہ پوچھیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارا کلمہ پورا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پہ؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آدمی گھبرائے گا تو فوراً اگلا جملہ کہیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ فوراً آدمی کو سکون ہو جائے گا، کہے گا انہو اشہد انہو عبد اللہ ورسولہ، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہیں جن کے بارے میں تم ہم سے پوچھ رہے ہو، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، لیکن کب ہوگا؟ کیا سنت کو چھوڑو گے تو ہوگا؟ کیا مستحبات کو چھوڑو گے تو ہوگا؟ آج مجھے اتنا افسوس ہوا، مغرب کی نماز میں اس مسجد میں آیا میں نماز پڑھنے کے لیے، مصلی پر ایک وہ رکھا ہوا تھا یہ پگڑا۔ میں نے کہا بھائی یہ پگڑی کیوں رکھی ہے یہاں؟ کہ امام صاحب پہلے اسے باندھیں گے اور پھر مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی باندھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی اوڑھی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے پگڑی باندھی ہو اور نماز کے بعد اتارتی ہو، کبھی نہیں ایسا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھو، اس بات کو دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں میرا مدرسہ، صوفی فضل کریم سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ کب بناؤں گا؟ جب تم اپنی زندگی، اپنا جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لو گے۔ کوشش کرنی ہے، ہمارا کام کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت جبریل امین تشریف لائے آقا کے پاس،
جبریل امین ایک پاؤں زمین پہ ہے تو ایک پاؤں آسمان پہ، ایک پاؤں مشرق میں ہے تو ایک پاؤں مغرب میں. اتنے بڑی عظیم الشان چیز اچانک آقا نے دیکھی تو کیا حالت ہوگی بتاؤ. ہم اگر جن کو دیکھ لیں تو ڈر جاتے ہیں. ہم گئے وہاں سلہٹ تو وہاں ایک جن آئے ہم سے ملنے کے لیے، مفتی کوثر الجنہ. کہنے لگے مجھ سے کہ میں تمہارے والد کا شاگرد ہوں، میں نے بخاری شریف پڑھی ہے. میں نے کہا بھائی میں دیکھوں گا نہیں، میں گھر جاؤں گا. پردہ ڈال دیا، پردے کے پیچھے آئے وہ تو جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے ہاتھی چل رہا ہے، دھپ 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 دھپ، کتنے موٹے موٹے پاؤں جیسے. اور ان کے لیے لوہے کی کرسی رکھی گئی، لکڑی کی کرسی ٹوٹ جاتی. تو حضرت جبریل امین کو جب آقا نے دیکھا ہے تو بے چینی، اس بے چینی میں تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آ کر اپنی بے چینی کا اظہار فرمایا، کیا ہوگا کیسے ہوگا، مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں دیکھ لیجئے، بخاری شریف میں موجود ہے. کلا واللہ، کہتی ہیں قسم خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو لوگوں کی نظروں میں بے حیثیت نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو سپورٹ دے گا، آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کو سب سے اوپر پہنچائے گا. دیکھ لیجئے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. پوری کی پوری سورت اسی پر موجود ہے. تم کہاں تھے اور ہم نے تمہیں کہاں پہنچایا. کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے سنیے کیوں. انک لتصل الرحم. آپ سوچئے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، نبی جیسی اپنی زندگی بناؤ تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دوں گا. پہلی چیز کیا ہے؟ انک لتصل الرحم. آپ کا معاملہ ماں کے ساتھ، آپ کا معاملہ باپ کے ساتھ، آپ کا معاملہ بہنوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ بھائیوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ چھوٹوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ بڑوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ دوستوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ بزنس میں جو شریک ہیں ان کے ساتھ، آپ کا معاملہ بازار میں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ، آپ کا معاملہ محلے والوں کے ساتھ کیسا ہے، کتنا بہترین ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پھر آگے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن بتلا رہا ہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے. ایک جملے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم. اس کی تفصیل ہے قرآن میں، موقع نہیں، میں آپ کی زبان نہیں جانتا، نہیں تو میں بتلاتا. اور مشکل یہ ہے کہ مجھے ابھی بہادرپور جانا ہے اور 2 گھنٹے کا سفر ہے، پھر رات میں سونا ہے، صبح فجر کے بعد پھر آگے جانا ہے. اس وجہ سے میں نے بہت ادب سے گزارش کی اس مدرسے کے محتمم صاحب سے، اس مدرسے کے سیکریٹری صاحب سے اور پورے ضلع کے جو بڑے بڑے علماء آئے ہیں ان سے کہ مجھ کو جلدی سے اجازت دے دیں تاکہ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں اور 12 بجے تک وہاں پہنچ جاؤں. نہیں تو میں آپ سے بتلاتا. پہلی بات فرماتی ہیں انک لتصل الرحم. قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے لتصل الرحم. اگر آپ کے ساتھ رکشے میں بیٹھا ہے، اگر آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہے،
اگر آپ کے ساتھ ٹرین میں بیٹھا ہے اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کو اس کے ساتھ بھی معاملہ اچھا کرنا ہے۔ میرے دوستوں، قرآن میں ساری تفصیلات ہیں۔ دوسری بات فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ۔ آج پہلے دن حضرت جبریل امین آئے ہیں، پہلے دن آئے ہیں نا، نبوت آج مل رہی ہے نا۔ اس سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہے، جوانی کی زندگی ہے، بچپن کی زندگی ہے، بزنس کی زندگی ہے۔ نیشنل کو کیا کہتے ہیں؟ جاتیوں بزنس، اور انٹرنیشنل کو جاتیوں، نیشنل بزنس، انٹرنیشنل بزنس، سارا کا سارا بزنس کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے کی سب سے مالدار عورت، مکے کی سب سے بدھی والی عورت، اس کا بزنس دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے پورے جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے سچ بتلا دو، اللہ سے نہیں چلے گا۔ یہاں اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بیٹھا ہوا ہوں، ہم کو یہ یاد ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے؟ سچ بتلا دو، صحیح بتلا دو۔ یاد نہیں یاد ہے؟ کیا ہم نے وہ زندگی پکڑی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی؟ بتاؤ۔ معمولی سے ابن ابی حمزہ ایک بڑے تاجر ہیں، تاجر سمجھ گئے، بزنس مین ہیں۔ یہ قصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا، ابو داؤد شریف میں ہے، دیکھ لیجیے۔ ابن ابی حمزہ سے بزنس تھا، کس کا؟ ہمارے آقا کا، ہمارے سردار کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اچانک بازار میں ابن ابی حمزہ مل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور فرمایا کہ بھائی جو تم نے اب تک ہمارا حساب نہیں کیا، حساب کو کیا کہتے ہیں؟ حساب نہیں کیا۔ تو ابن ابی حمزہ نے کہا کہ میں نے تو حساب کر دیا تھا، ہمارا آپ کا معاملہ صاف ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری طرف میرے اتنے روپے نکلتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے لوگ؟ سمجھے کہ آپ کی طرف میرے پیسے ہیں، آقا فرما رہے ہیں۔ ابن حمزہ نے کہا بتلاؤ، آقا نے فوراً بتلا دیا، یہ اتنے پیسے آپ نے نہیں دیے۔ ان کا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ یہیں رکو۔ ابن ابی حمزہ کہتے ہیں آقا سے کہ اے محمد آپ یہیں رکیے، میں ابھی گھر جاتا ہوں، پیسے اٹھا کے لاتا ہوں، آپ کو دے دوں گا۔ اس میں سبحان اللہ کی کیا بات ہے بھائی؟ کیا بات ہے سبحان اللہ کی؟ بغیر سوچے سمجھے ٹھیک تو کرتے رہیں گے، بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ کرتے رہیں، کیا فائدہ اس سے؟ بیکار باتیں۔ تو ابن ابی حمزہ آقا کو روک کے گئے اور جا کر بھول گئے۔ بھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ بھولے گئے چھلے، بھول گئے۔ بھول کو کیا کہتے ہیں؟ بھول کہتے ہیں، بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ جائیے اور جا کر پیسے لے کر آئیے۔ اس وعدے کی وجہ سے آقا وہاں کھڑے رہے، ابن ابی حمزہ بھول گئے۔ شام ہو گئی، دن سے شام ہو گئی۔ شام سمجھے؟ شندہ ہو گئی، گھر چلے گئے آقا، رات ہو گئی۔ اگلے دن صبح کو پھر وہیں آ کر کھڑے ہو گئے، وعدہ کیا تھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ دوپہر ہوئی، دوپہر کو کہتے ہیں دوپہر ہوئی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا،
آرام کیا، پھر شام کو آ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، رات ہوئی پھر چلے گئے، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن پھر آ گئے اپنے وعدے کے مطابق۔ دوپہر میں ابن ابی الحمصہ کو یاد آیا کہ میں نے محمد سے وعدہ کیا تھا پیسے لے جانے کا اور میں بھول گیا، جلدی سے پیسے لیے اور دوڑے دوڑے جب آئے ہیں تو دیکھا جہاں محمد نے وعدہ کیا تھا کھڑے ہونے کا، تیسرے دن بھی وہیں کھڑے ہوئے ملے، وہیں کھڑے ہوئے ملے۔ ابن ابی الحمصہ نے بہت معذرت کی تو آقا ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، چھڑی نہیں اٹھا کے ماری، گالیاں نہیں دیں، کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ 3 دن میرے خراب ہو گئے بس، اور پیسہ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ کیا ہمارا معاملہ یہی ہوگا اپنے دوست کے ساتھ؟ کیا ہمارا معاملہ یہی ہوگا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ؟ سوچو، اگر کسی سے ہم نے کہہ دیا جاؤ گھر سے جلدی لے کر آؤ، ہم یہاں کھڑے ہیں، اگر 2 گھنٹے دیر میں آئے تو جو ہماری چھڑی ہے اسی سے ماریں گے۔ تو ہماری زندگی، ہمارا جیون کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ہے؟ میرے دوستو دیکھ لو، فرماتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہر کمزور آدمی کے ساتھ، ہر پریشان حال آدمی کو، ہر ضرورت مند کو جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ہم ایسا کرتے ہیں؟ بولو، پھر کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ غلط ہے صحیح ہے؟ میرے دوستو آج سے یہ فیصلہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کرو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہو، بولو بولو۔ ہاں یہ بات ہے میرے دوستو۔ جھوٹ اور ایمان، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم مسجد میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی باڑی میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے بچھونے پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی دکان میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے چھیلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی استری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ برکت آئے گی؟ سکون آئے گا؟ اطمینان آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ہمارے سامنے ہے، اگر اسے پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، اور اسی طرح سے ہمارا معاملہ باپ کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ماں کے ساتھ کیا ہے؟ ماں کو جانتے ہو؟ کیا کہتے ہیں ماں کو؟ ماں کہتے ہیں۔ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ پیسہ آ گیا ہمارے پاس، بہترین ہم نے روم بنایا، بہترین بیڈ لگایا، کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنی استری کے لیے۔ نیا اے سی لگایا، کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنی استری کے لیے۔ اور ماں کے لیے؟ سچ بتلا دو، ماں کے لیے پرانا اے سی، پرانا